میرا تعلق درس و تدریس سے ہے، دماغی اور جسمانی تھکاوٹ تو سب کو ہو جاتی ہے میرا بھائی، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا۔ بارہ زمزم پی کے دعا کیا کریں، اللہ سے 2 رکعتیں نماز پڑھ کے دعا کیا کریں، اور اللہ کے نام یا قوی والقادر والمقتدر قوّنی وقوّ قلبی ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھا کریں۔ ایک باپ ہے، زندہ ہے، ایک بچی یا بچے کو دوسری اولاد سے کچھ زیادہ دیتا ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے، جب دے تو سب کو برابر دے۔ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کے پاس ایک ہی گھر ہے، ہم نے اپنی بہنوں کی شادی کر دی ہے اور ہمارے والدین موجود ہیں، تو کیا اس گھر میں ہماری بہنوں کو بھی حصہ دینا ہوگا؟ بالکل دینا ہوگا۔ ایک گھر ہو یا 10 گھر ہوں تو والدین کے جیسے تم وارث ہو، تمہاری بہنیں بھی وارث ہیں۔ داڑھی کو بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، بالکل بنا سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک مشت کے برابر ہو، باقی اس کو سیٹ کیا جائے، بنایا جائے، سنوارا جائے۔ کہتے ہیں جی کہ انٹرنیٹ پر ہمارے مسلمان بھی پوپ جی گیم کھیل رہے ہیں، اس میں سب لڑکے لڑکیاں مل کر ایک گروپ کی شکل میں، کہ بالکل یہ حرام ہے۔ صفا مروہ نہیں کیا جہالت کی وجہ سے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو پتہ نہیں تھا تو کیا کرنے آئے تھے؟ ان کو پاسپورٹ کا بھی پتہ تھا، جہاز کا بھی پتہ تھا، جدے میں اترنے کا بھی پتہ تھا، مکے پہنچنے کا بھی پتہ تھا، طواف کے صرف صفا کا پتہ تھا، پوچھا ہی نہیں، کسی سے پوچھ لیتے، دم پڑ گئی سب پہ۔ پیسے نہیں ہیں تو پاکستان سے جا کے بھیج کے مکے میں دم کرائیں۔ یہ کوئی مذاق ہے کہ آدمی چلا ہے اور پوچھے ہی نہ۔ گزارش یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، اس کو بیوی منع بھی کرتی ہے لیکن وہ باز نہیں آتا، تو بہرحال میری بیٹی آپ کوشش کرتی رہیں اور اللہ سے اس کی ہدایت کی دعا مانگتی رہیں۔ باقی اللہ آپ کو اجر، کیونکہ اگر آپ طلاق لیتی تو آپ کے بچے بھی رول جائیں گے نا، اس لیے صبر کریں اور صبر کے ساتھ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ان برائیوں کو چھڑوا دے۔ اگر کوئی ذہنی مغرور معذور بچے کو دوسرے بچوں سے جائیداد اپنی وراثت میں وہ معذور ہے، اس کی علاج کے لیے اس کو زیادہ دیتا ہے، وہ تو وجہ ہے نا، ورنہ یہ ہے کہ سب کو دینا ہوگا۔ میرا رشتہ دار ہے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، وہ نشہ کرتا ہے، اللہ معاف کرے، اس نے سب کچھ بیچ دیا ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہم دے سکتے ہیں، لیکن صرف زکوٰۃ نہ دیں بلکہ کوشش کریں اس کو اس پلید چیز سے بچانے کی۔ اور آج کل یہ مشکل نہیں ہے، آج کل بڑے ہسپتال کھل گئے ہیں بحالی کے، وہاں اس کو داخل کرا دیں، 15-20 دن میں نشہ چھوڑ کے آ جائے گا۔ میرا رشتہ دار ہے، قرآن کا حافظ ہے، اب پتہ نہیں اس کو قرآن بھی یاد ہے کہ نہیں، والدہ کو مارتا ہے، اس جیسا بدبخت دنیا میں کوئی ہے جو اپنی ماں کو مارتا ہو، تو پھر جہنم کا انتظار کرے۔ شوہر کو مہینے کا خرچہ کتنا دینا چاہیے؟ تو ہر ملک کا، ہر شہر کا الگ ہے، وہاں کے حالات کے مطابق دے۔ کسی بیوی کی شوہر سے نہ بنتی ہو تو اس سے خلو کر کے جان چھڑائے، دوسری جگہ شادی کرے، ایسے رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے والدین میری پسند کی شادی کرنے پہ ناراض ہیں، بہرحال ان سے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ ان کو راضی کر دے۔ والدین کی ناراضگی جو ہے نا، وہ آدمی کا خاتمہ خراب کر دیتی ہے، ہر حال میں منانے کی کوشش کرو۔ کہتے ہیں کہ آج کل طلاق کا مسئلہ بہت ہو رہا ہے، یہ تو ہوگا، علامات قیامت ہیں۔ میری بہن کو اس کے شوہر نے فون پر بغیر گواہ کے 3 دفعہ طلاق دی ہے، وہ 3 ہو گئی، گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ گواہ تو نکاح میں ہوتے ہیں، طلاق کے لیے کس گواہ کی ضرورت ہے؟ اسے طلاق دے دی، ہو گئی۔ ایک بچی نے اپنی مرضی سے شادی کی، ماں باپ نے مجبور ہو کر نکاح کر دیا ہے، لڑکا غریب ہے، مولوی ہے، لیکن دونوں بہت خوش ہیں، چلو الحمدللہ۔ تو بہرحال پھر بھی ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ہر حال میں راضی کریں۔
کل آپ نے جو صورت بتائی تھی رشتے کے لیے، سورۃ الاحزاب، حج و عمرہ زائرین کے لیے زیارات پہ جانا افضل ہے؟ نہیں، کوئی افضل نہیں، افضل تو طواف ہے، لیکن اگر جائیں تو منع بھی نہیں ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا نفل نہیں، واجب الطواف ہے، چاہے وہ طواف نفلی ہو، عمرے کا ہو، حج کا ہو، زیارت کا ہو، وداع کا ہو۔ میری خواہش ہے کہ میں 5-6 شادیاں کروں، ماشاءاللہ 4 سے زیادہ تو جائز ہی نہیں ہے، تو کیا پہلی کو مار دیا کرو گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمرے کے لیے آتے ہوئے غلطی سے ڈرائیور کو ایک سواری کے پیسے نہ دے سکے تو اب ان پیسوں کو خیرات کرتے ہیں۔ عمرے کے سارے فرض ادا کیے، سر نہ مڈایا، تو سر جب نہیں مڈایا تو فرائض کیسے ادا کیے؟ سر مڈائے ورنہ دم بھی پڑ گئی۔ تقریباً بی بی عائشہ کی تقریباً 24 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ بیوی غلطی کرے تو کتنے دن ناراض ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں جب روضہ رسول پہ کھڑے ہوں تو بالکل کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کی زندگی مبارک جو ہے وہ ساری جنت اور ہر قسم کے انبیاء سے افضل ہے۔ میرے 2 بھائی ہیں نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ کوشش کریں، کوشش میں انشاءاللہ جب آپ کی اخلاص ہوگا، نیت ہوگی تو ضرور ایک دن اثر ہوگا۔ اگر تکبیر نماز جنازہ میں 2 تکبیریں ہو گئی تھیں، ہم بعد میں شامل ہوئے، تو آپ جب امام سلام پھیر لیں تو جلدی سے اللہ اکبر کہہ لیں۔ دجال بھی آئے گا، امام مہدی بھی آئیں گے، کب آئیں گے اللہ کے علم میں ہے۔ احرام کی حالت میں میں نے کسی کو گالی دی ہے تو اس سے معافی لیں، استغفار بھی کریں، زندہ انسانوں کے لیے دعائیں کریں۔ مدینہ پاک میں 40 نماز پڑھنا فضیلت ہے۔ آمدن زیادہ حصہ زکوٰۃ کی صورت میں آتا ہے، اسی رقم سے قاری صاحب کو تنخواہ دیجیے، زکوٰۃ سے تنخواہ نہیں دے سکتے۔ جو شیعہ سیدنا صدیق کی صداقت کا منکر ہے، یا سیدہ عائشہ کی عصمت و حفاظت کا منکر ہے، یا قرآن کی عظمت اور صیت کا منکر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں۔ جو آدمی مسلمان بھائی سے ناراض ہو، 3 دن سے زیادہ ناراض رہے تو گناہگار ہے۔ آپ سلام کریں وہ جواب نہ دے، گناہ پھر اسی پہ ہوگا۔ روزہ نہیں تو وہ رکھ سکتا ہے جو حج کی بکری نہ ہو، تو یعنی حج تمتع ہے لیکن بکری کے پیسے نہیں ہیں، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم، 10 روزے۔ اس دم کے روزے نہیں ہوتے کہ احناف کے نزدیک وطر اپنے علیحدہ پڑھیں تو زیادہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی امام کے ساتھ پڑھ لے تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ نماز نہیں پڑھتا، جمعہ بھی کبھی کبھی پڑھتا ہے، حنفی مسلک میں تو اس کا نکاح ٹھیک ہے، حنبلی مسلک میں جو نماز چھوڑ دیتا ہو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ شوہر شک کرتا ہے بیوی بے گناہ ہو تو اللہ تو جانتے ہیں اس کو شک کی سزا بھی دے گی۔ اللہ اس کو ہدایت دے، دعا مانگتی رہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی سخت سزا ہے۔ میرے گھر کا ماحول ماڈرن ہے، اللہ کے حکم سے کوشش کر کے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے، اللہ کامیاب کرے۔ مجھے آپ سے ملنا ہے، یہی جو ہے نا گیٹ نمبر 74، اس سے اندر داخل ہوں، دائیں دیکھیں گے تو میں بیٹھا ہوں گا انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت۔ اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير۔ یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و بناتنا و اخواننا
وأمور أصحابنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين لا تجعلنا من القانتين لا تردنا عن بابك خائبين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔